بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحدثنا شيخنا وسيدنا خاتم الحديث النبوي الشريف محمد رضوان الدين المعروف حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، عن فضيلة الشيخ محمد عارف العاظمي قال حدثنا شيخ العرب والعجم شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخين الجليلين الكريمين العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، والشيخ العلامة فقيه العصر نشيد أحمد الغنطوي، وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي، عن الشيخ مسند الآفاق محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني، عن والده إبراهيم الكردي قال أخبرنا أحمد القشاشي، عن الشيخ محمد الشناوي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرملي، عن الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني قال حدثنا إبراهيم التنوخي، عن الشيخ عبد العباس الحجاري، عن الشيخ الحسين الزبيدي، عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مغفر الداودي، عن عبد الله السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، عن مؤلف هذا الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته يوم القيامة آمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تصدق اپنے خدا کو جاؤں. اگر کوئی لفظ، کوئی مفرد، کوئی جملہ مشکل لگے تو یہ تصور کر لیں کہ تھوڑی دیر ہنڈی میں پڑے رہنے سے کڑی بوٹیاں بھی نرم ہو جاتی. تو اگر دماغ کی ہنڈی میں تھوڑی دیر گھمائیں گے اور پھر جستجو کی، حل کی تھوڑی سی آگ جلائیں گے تو مشکل نیست کی آسان نہ شود. تصدق اپنے خدا کو جاؤں، شاعر نے کمال کر دیا ہے جی. کہتا ہے جی چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ میں بکرا بن جاؤں. بکرے ذبح کیے جاتے ہیں نا صدقے کے لیے، ولیمے کے لیے، عقیقے کے لیے. کاش میں بکرا ہوتا اور کبھی ولیمے میں کبھی عقیقے میں میں ذبح کیا جاتا. تصدق اپنے خدا کو جاؤں یعنی میں قربان ہو جاؤں خدا کے نام پہ. کیوں
شاعر اتنا دیوانہ ہو گیا، کہتا ہے تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو انشا۔ انشا کبھی کا شاعر تھا، ابھی بدل گیا وہ۔ یوں کہو تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو رضواں۔ تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو رضواں۔ ادھر سے ایسے گناہ پیہم، ادھر سے دم بدم نوازش۔ بخاری شریف کی 2 مجلسیں اختتامی ہوتی ہیں، ایک یہاں ہوتی کلاس میں اور دوسری ہوتی مجمع عام میں میمنی میں۔ کچھ حصہ یہاں بیان کر دیا جاتا ہے، کچھ حصہ وہاں بیان ہوتا ہے، اس لیے کہ مباحث اتنے ہیں کہ کسی ایک مجلس میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، بلکہ 2 مجلسیں بھی ناکافی ہوتی۔ میں خود سوچ رہا ہوں بات کہاں سے شروع کروں۔ کسی سیرت نگار نے سیرت کی کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو قلم لے کے بیٹھا ہی رہ گیا۔ میرے مصطفیٰ کے اعضائے مبارکہ میں سے کون سا عضو پہلے لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ زفرق تا بقدم، سر کی مانگوں سے لے کر کے پاؤں کے تلوے تک جس پر نگاہ ڈالتا ہوں ہر ایک کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ابتدا مجھ سے کرو۔ زفرق تا بقدم ہر کجا کی میں نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کی جائیں جاست۔ ارے ادھر کہاں جا رہے ہو، یہیں لکھو نا۔ طلبہ کہتا ہے مجھے پہلے لکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک شاعر دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں ہے، پوچھا جو میں نے چاند سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاعر ہے، کسی درجہ اس میں کسی انداز سے کسی جہت سے واقعیت ہے۔ پوچھا جو میں نے چاند سے، اتنا حسین ہے کیوں؟ یہ صدیق صاحب سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہی پاس اشعار ہے۔ پوچھا جو میں نے چاند سے، اتنا حسین ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شانتی سے بیٹھیں گے آپ۔ میں نے کہا یہ وہ دسترخوان ہے، اور اکثر کہتا ہوں ختم بخاری شریف کا دسترخوان وہ دسترخوان ہے جی، اللہ کی قسم، واللہ تاللہ باللہ برب الکعبہ، سب قسم ہی ہے مولانا مل کر کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سورہ کوثر کی طرح کوئی دوسری سورہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا یہ دسترخوان ہے، ایسا یہ عنوان ہے، ایسا یہ سبق ہے، ایسا یہ میدان ہے، بلکہ پھر وہیں جاؤ کہو ایسا دسترخوان ہے کہ اللہ کی قسم اگر لائٹ نہ ہو، اندھیرے میں بھی ہاتھ بڑھایا جاوے تو جس لقمے پر ہاتھ بڑھے 25 قسمیں کھا کر ہم کہہ سکتے ہیں شاید اس دسترخوان کا سب سے لذیذ لقمہ یہی ہے۔ اتنے مضامین ہیں، تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے چھیڑی جائے، لیکن وجہ ترجیح تو مل ہی جاتی ہے۔ اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے سورہ والضحیٰ یاد آ رہی۔ کیا یاد آ رہی؟ آپ کو دیکھ کر، ان مجموعوں کو دیکھ کر، چہروں کی مسرتوں اور بشاشتوں کو دیکھ کر، اللہ کی قسم آپ کے کیف و مستی کو دیکھ کر، آپ کی دیوانگی کو دیکھ کر، آپ کے رخ پر نور کی شادابی کو دیکھ کر مجھے کیا یاد آ رہی ہے؟
سورہ والضحیٰ یاد آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ بارہا میں نے دیکھا کہ رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، بارہا میں نے دیکھا کہ اپنے سبق کی ابتدا سے پہلے کسی سے کہتے تھے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ پڑھواتے تھے۔ اب ان کے ذہن میں کیا نقطہ تھا، اخذ کرنے والے اخذ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک نقطے سے لے چل رہا ہوں جس میں انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی امید ہے۔ مولانا کی پڑھی ہوئی سند میں بھی ایک بڑی امید ہے، اور مشکات کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، اس میں بھی بڑی امید ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجلسی امیدہ ہے، امیدوں کی مجلس ہے۔ اللہ کرے امیدوں سے زیادہ ہمیں نصیب ہو جائے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے خطاکار ہیں، ایسے گنہگار ہیں کہ ہماری زبانوں پر کلام مقدس کے یہ ٹکڑے جاری نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری زبانوں پر غیبت والی زبان، چگلی والی زبان، جھوٹ والی زبان، اور کہو تو کہہ دوں بہانوں والی زبان، گھمانے والی زبان۔ اشارات سمجھو۔ مگر ان تمام کے باوجود اللہ نے ہماری زبان سے پیار کیا، اسی پر تو کہا تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو رضواں، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے دم بدم نوازش۔ اب ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پیٹ میں درد نہیں ہے مگر پھر بھی چھٹی لے لی آپ نے، اسی زبان سے تو بولا آپ نے۔ دواخانے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتے کا تقاضا ہے، پھر بھی آپ نے اسی زبان کو تو استعمال کیا۔ اب بتاؤ کہوں تو کیا کہوں؟ یہی تو کہوں گا تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے دم بدم نوازش۔ اللہ کی قسم اگر میں اس خدا کا شکر ادا کیے بغیر قدم آگے بڑھا دوں، مجلس کی ابتدا ہی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ ارے فرعون کئی سو سال جی کر کے چلا گیا مگر اس منحوس کی تقدیر میں نہیں تھا، ایک مرتبہ بھی لفظ اللہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوا، اور تمہاری زبان پر نامعلوم دور حدیث کے سال میں کتنی مرتبہ صرف درود کے صدقے میں، صرف درود کے صدقے میں قال النبی صلی اللہ، قال النبی صلی اللہ، قال النبی صلی اللہ، دن بھر کتنی مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے، اس کے مصطفیٰ کا نام آتا ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا نام آتا ہے۔ یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے جی مولوی جی۔ حاجی جب پہنچتا ہے کہاں؟ مطاف کے سامنے، اور پاؤں اپنا مطاف میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ پھر پیش نظر، پھر پیش نظر سامنے قبلہ ہے اور کعبہ ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اور مسجد نبوی میں جب پہنچتا ہے حاجی تو کہتا ہے پھر فضل خدا روضے جنت میں قدم۔ تو میں کہتا ہوں ایسی مجلس میں جب بیٹھو تو کہو یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہے جی، کہ فضل خدا دارالحدیث میں قدم ہے۔ مولانا تھانوی دیوبند گئے تھے تو انہوں نے طلبہ کو دیکھا تو ایک شعر ان کی زبان پر آ گیا، کہنے لگے اتنے مقدر کے دھنی اور غنی کون ہوں گے؟
مقدر کے اتنے دھنی اور غنی کون ہوں گے کہ ان کا ایک قدم دارالحدیث میں ہے یعنی بیت الرسول میں، تو دوسرا قدم بیت اللہ میں ہے۔ گھنٹی بجنے سے پہلے 5 بجے دیکھا تو بیت الرسول میں تھے، اور گھنٹی بجنے کے بعد دیکھا تو بیت اللہ شریف میں ہیں۔ بس اس پر انہوں نے کہا زہ سعادت آ بندے کی کرد نزول، فارسی تو اب اوپر سے جا رہی ہے، زہ سعادت آ بندے کی کرد نزول، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے قدم کا نزول، جس کا ایک قدم گہے ببیت خدا، ظہر میں گہے ببیت خدا وہ گہے ببیت رسول، ظہر کے بعد۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے، ابھی تو سبق نہیں شروع ہوا مولانا، یہ تو اسٹارٹر ہے۔ 5 اسٹار کا کیا ہے؟ یہ اسٹارٹر ہے۔ اگر وہ اتنا مزہ لینا جانتے ہیں تو کیا عشق مولا عشق لیلا سے کم ہوتا ہے؟ عشق مولا کہ کمز لیلا بود، گوئے گشتن بہر او اولا بود، ہمارا صوفی کہتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آئیے دلچسپی لیجئے۔ تو مجھے سورہ والضحیٰ یاد آئی۔ اب میں کوئی چیز پوچھوں گا کہ یہ چھوڑ کے آگے گیا ہوں، بولنا پڑے گا جی۔ سورہ والضحیٰ کیوں یاد آئی؟ اصل بات یہ ہے مولانا کہ اس میں امید بھری ہوئی باتیں۔ میں نے اس سورہ کا نام سورہ مسرت رکھا، کئی سورتوں کا نام سورہ مسرت رکھا ہے اپنے طور پر سمجھنے کے لیے، میرے تیرے رکھنے کا کوئی جواز نہیں، سمجھنے کے مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جی، ورنہ تو سورتوں کے نام متعین ہیں، توقیفی ہیں جی، مگر اس میں مسرت کا مضمون ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دنوں تک وحی نہیں آئی، بقول ایک قول کے مطابق 18 دن تک نہیں آئی، ٹھیک۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، کسی اور کو پتہ چل گیا کفار میں سے، تو جانتے ہیں دشمن کو سب سے بڑی خوشی آپ کے پھوڑے کی خبر سن کر ہوتی کہ چلو پھوڑا تو نکلا، کہاں نکلا یہ ابھی دوسری بات، یہ بیٹھے ہوئے نہیں سمجھے۔ آپ کی پھنسی اور پھوڑے کی بیماری کی، آپ کے درد کی، آپ کے بخار کی خبر سن کر کے دشمن کو ہمیشہ تکلیف خوشی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنے دنوں تک، کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی، تو ابو جہل کو اور ابو جہلیوں کو، ٹیم کو اس کی خوشی ہوئی کہ اب لگتا ہے کہ ان کا کنیکشن اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، اب لگتا ہے کہ ان کا کنیکشن اوپر سے ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، اور جب وہاں سے کنیکشن ختم تو یہ ایک مکمل ختم، پھر ہم ہی ہم ہیں، پھر ہم ہی ہم ہیں۔ اس لیے خوشی منانا ان لوگوں نے شروع کیا اور کہنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمنی ٹھان لی، اب محمد کی اس کے رب سے بنتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو جہل جب کہہ رہا ہے رئیس الجہلا، جب کہہ رہا ہے رئیس الجہلا، جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو سارے لوگوں کو اطمینان بھی ہو گیا اور سارے لوگوں کو خوشی بھی ہو گئی۔ کیا اطمینان ہوا اور کیا خوشی ہوئی کہ واقعی محمد اب ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تکلیفیں تھیں۔ کیا
دو تکلیف تھی. آپ بھی سمجھے دو تکلیف کی. آپ سبق شروع ہو تھوڑا سا ہوا, ابھی سبق نہیں, ابھی تو سبق کی تمہید ہے, اور سبق ہوگا وہ 16 تاریخ کو. ابھی آج سنیے جی کیا تکلیف ہوئی. دو تکلیف, ایک تو جبرائیل کے نہ آنے کی تکلیف, نمبر 2 ان کے تانا دینے کی اور خوش ہونے کی تکلیف. مولانا آپ اگر سائیکل چلاتے چلاتے مالیگاؤں میں مشاورت چوک پر الٹ جائیں اور ٹانگ بھی ٹوٹ جاوے, سمجھا نا, اب کپڑے بھی ادھر ادھر پھٹ جائیں تو آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں, لیکن اگر کسی دشمن نے دیکھ لیا تو رات بھر نیند نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بہت بڑی حساسیت ہوتی ہے اس وقت جب میرے کسی نقص پر میرے دشمن کی نگاہ پڑ جاتی ہے. اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول دعاؤں میں ایک جملہ کہا ہے, اللہم لا تشمت بی الاعداء, اللہم لا تشمت بی الاعداء. اور ایک جگہ کہا ہے اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. محل استشہاد, وشماتۃ الاعداء یہ محل استشہاد ہے. بات تو لمبی ہو جائے گی اور رات چھوٹی پڑ جائے گی, ورنہ میں مگر تم کہتے رہو یا نومو تل یا نومو ذل و یا لیلو تل. جی سنیے ادھر, چھوٹا بچہ بھی مولانا, چھوٹا بچہ ابھی تازہ تازہ جو ہوا ہے, سمجھے, دورے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کے ہوتے رہتے ہیں. ہاں, آپ کا وہ بچہ دروازے کے باہر گر جاتا ہے, دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا تو روتا بھی نہیں, سیدھے گھر میں اماں کی گود میں آ کر کے رونا ہو تو روتا ہے, ورنہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ گرا تھا. لیکن اگر اس نے دیکھ لیا کہ مجھ کو گرتے کسی نے دیکھ لیا تو وہیں چلانا شروع کرتا ہے. تو کیا پتا چلا, ایک چیز عزت ہے سب کے پاس, عزت نفس. میں علمی باتیں سب کہہ رہا ہوں, البتہ طرز میرا ایسا ہے جو آپ کی نیند کو 2 بجے تک آنے نہ دے. جی سنیے, بچہ نہیں روتا, پوچھو کیوں, اور دیکھ لیا تو کیوں؟ جواب صرف عزت کا مسئلہ ہے کہ ایک صورت میں عزت پر حملہ ہو گیا, ایک صورت میں کچھ نہ ہوا. پتا چلا سب سے بڑی چیز عزت ہے. ابو جہل نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا, اور ابو جہلیوں نے کہنا شروع کیا, تو میرے آقا اگرچہ کی ہمت کے استقامت کے پہاڑ تھے, مگر بشر ہونے کی وجہ سے بشری احساس ہوا, ڈبل غم ہوا. تو اس کے بعد مزہ لیجئے, اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ایسی سورہ اتاری کہ ڈبل کا جواب ڈبل سے دیا, اور یوں کہا پڑھ والضحی واللیل اذا سجا. 2 چیزیں ہوئی کی نہیں؟ یہ دونوں ابھی قسم ہے, ابھی مضمون نہیں ہے. قسم ہے, مضمون نہیں ہے. قسم کھانے کے بعد تو مضمون آئے گا نا جی. والضحی, قسم ہے الضحی کی, جس کا ترجمہ ہے قسم ہے دن کے 9-10 بجے کی. ضحیٰ کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ 9-10 بجے. قربانی کب کی جاتی ہے؟ 8-9-10 بجے. اسی سے بنا ہے, اس لیے میں سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہوں. قسم ہے روشن دن کی کوئی ایسے کرتا ہے, لیکن مجھے تفسیر میں نہیں جاننا, بس جلدی سے آگے بڑھنا. جی قسم ہے دن کے 9-10 بجے کی, یعنی روشن دن کی, اور قسم ہے گھتا ٹوپ اندھیرے والی رات کی, سخت تاریک رات کی. بس 2 بات ابھی قسم کی ہوئی. جی اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے مضمون آگے سنا رہے ہیں, ما ودعک ربک وما قلا, ما ودعک ربک وما قلا.
پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے دشمنی نہیں کی ہے، ما ودعک چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلا دشمنی بھی نہیں کی ہے۔ اب اس کو کھولوں تو پھر اسی میں وقت نکل جائے گا مولانا جی، 3 بج جائے گا، ابھی تو 2 تک کی بات ہے۔ آپ کبھی صرف چھوڑ دیتے ہیں، دشمنی نہیں ہوتی، اور کبھی دشمنی ہوتی ہے چھوڑتے نہیں، پھر بھی چائے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، چھوڑ بھی دیا اور دشمنی بھی کر رکھی ہے، سمجھا؟ اللہ نے دونوں کی نفی کر دی۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مصطفیٰ کو نہ تو چھوڑا ہے بالفعل، اور نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑ سکتا ہوں بالقوہ، اس لیے کہ مصطفیٰ میں یہ شان نہیں ہے کہ اسے چھوڑا جاوے، اور مجھ میں یہ شان نہیں ہے کہ میں چھوڑوں۔ ارے چھوڑتا وہ ہے جو دھوکہ کھاتا ہے۔ داماد چن کر لائے تھے نا، لیکن صرف 15 دن میں، صرف 15 دن میں سب کچھ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب کچھ ہو گیا۔ اور کہنے لگے افسوس، دن کے اجالے میں دیکھا ہوتا تو کچھ سمجھ میں آیا ہوتا۔ صحیح ہے کہ بھائی دھوکہ کرتے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ کو بھی دھوکہ ہوتا ہے؟ تو آپ تو پوری بستی سے جی مولوی جی چن کر کے لاتے ہیں، لیکن اس کو گول روٹی بھی بنانے کا سلیقہ نہیں ہوتا، پورے گاؤں سے چن کر کے لاتے ہیں، جھاڑو لگانے کا اس کو سلیقہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جی، تو بعد میں آپ پچھتاتے ہیں۔ لیکن حق تعالی شان ہو، وہ ایسے گہرے علم کے، وسیع علم کے مالک ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمام اس قسم کی احاطے کی آیتیں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب سب کچھ جانتا ہے تو کیا اسے دھوکہ ہوگا کہ آگے چل کر محمد کو چھوڑنا پڑے گا؟ اس لیے کہہ دیا ما ودعک۔ غلط بات ہے جو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا ہے۔ وما قلا، اور آگے چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، دشمنی بھی کرنے والے نہیں ہیں، اور دشمنی بھی نہیں ہے۔ خیر یہ بات جلدی سے آگے بڑھائیے، اس لیے کہ ابھی جو کہنا ہے وہ تو ابھی آئی نہیں بات، دلچسپی لیجیے جی۔ چھوڑا نہیں ہے، سمجھا؟ اس کے لیے 2 قسمیں کھائی، اس کے لیے 2 قسمیں کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا جی۔ کہا چھوڑا نہیں ہے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دیا، اور جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا اور چھوٹ گیا تو قرآن بھی گیا، اسلام بھی گیا، دین بھی گیا، اب ہمارا اپنا جاہلیت کا مذہب چلے گا، وہی چلے گا، وہی چلے گا۔ ارے سن لو، میری 2 قسموں میں مستقبل کا پورا اعلان موجود ہے، میری 2 قسموں میں۔ اور ابو جہل سمجھ رہا تھا آج کا پنجم پڑھنے والا صرف نیچے اوپر سر کر کے تکرار کراتا ہے، سمجھتا نہیں، سمجھے جی؟ دلچسپی لیجئے، یہاں دیکھو ابو جہل بغیر پنجم کے بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی یہ آیت آئی والضحیٰ، ایک چھاتی پر ہتھوڑا لگا، واللیل اذا سجا، دوسری چھاتی بھی پچک گئی، دونوں سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ آئیے آپ بھی مزہ لیجئے، بتاؤں میں کیا ہے والضحیٰ۔ کیا پیاری بات ہے، ارے اللہ کو کون پا سکتا ہے جی؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ کو پایا ہے، یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم۔ والضحیٰ، دن کے 9 بجے، 10 بجے، 8 بجے سورج جب نکل جاتا ہے تو بتاؤ کیا کوئی یہ کہے گا کہ 8 بجے 10 بجے والا سورج اب یوں ہی ڈوب جائے گا؟ ابھی ابھی بولو صوفی جی، ابھی ڈوب جائے گا؟
ارے کوئی نہیں بولے گا جی مولانا، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تقویٰ ٹوٹ جائے گا آپ کا؟ حق بات پر بولو. ہاں کیا 8 بجے کا سورج ڈوب جائے گا؟ عصر کے ٹائم کا سورج تو فوراً ڈوب سکتا ہے، لیکن کیا ابھی 8 بجے صبح والا بھی سورج فوراً ڈوب جائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب والضحیٰ کی میں نے قسم کھائی ہے اور صبح کے 8 بجے کی قسم کھائی ہے، تو پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ 8 بجے کا نکلا ہوا سورج جب تک کی 12 نہ بج جاوے اور اپنی ساری تابانیاں، ساری تپش، ساری روشنی، ساری گرمی، سارے اثرات جب تک عالم پر بکھیر نہیں لیتا یہ سورج، پھر وہ واپس ہونے کا نام نہیں لیتا. اس لیے یاد رکھو محمد کی نبوت کا جب سورج طلوع ہو چکا ہے، محمد کی نبوت کا جب سورج طلوع ہو چکا ہے اور 8 بج چکا ہے، یعنی کہ کئی مہینے کئی سال گزر چکے ہیں، کچھ رفتار، کچھ سفر اس تحریک کا، اس نبوت کا، اس کا کچھ سفر ہو چکا ہے. تو جیسے 8-9 بجے کا سورج پائے تکمیل کو پہنچے بغیر غروب نہیں ہوتا، اسی طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلا ہوا سورج یہ غروب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں، اس کی تبش، اس کی تابانی، اس کی جلوہ گری اور اس کی روشنی عالم کے ذرے ذرے کو منور نہیں کر لے گی. کون ہے پیدا ہوا ایسا اور کس کی ماں نے دودھ پلایا کسی کو؟ سمجھا؟ اور کس کی کوکھ ہے جو ایسا مولود پیش کرے جس نے آفتاب کے نظام کو مکمل ہونے سے پہلے ہی بدل دیا ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 بجے سورج کو غروب کر دیا. جب کوئی نہیں کہہ سکتا تو سمجھو کہ اس آفتاب نبوت کو بھی میرے منشا کے بغیر کبھی کوئی غروب نہیں کر سکتا. اور خود محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ منشا کیا ہے اللہ رسول کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرما دیا ہے، سیاتی علی الناس، آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقا علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیہات کا کوئی گھر، شہر کا کوئی گھر، کچا گھر، پکا گھر، کوئی چھپر وپر ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچے. ہر فرد بشر کے سینے میں میرا کلمہ جب تک پہنچ نہیں جائے گا اللہ قیامت لانے والے نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جیسے آفتاب اپنا سفر پورا جب تک نہیں کر لیتا غروب نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ جب تک پورا نہیں ہو جائے گا جب تک اس سلسلے کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ والضحیٰ مجھے کیوں یاد آئی؟ اب سمجھ میں آئی صوفی کی بات؟ جی سر بھی نہیں ہلاتے اللہ کے بندے، انہوں نے خالی تسبیح دانے کو تسبیح سمجھا ہے. ہم تو سر ہلا کے جنت لیتے ہیں. جی آئیے جلدی کیجیے. دوسری بات اس میں دوسری قسم ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ نہایت اندھیری ہو جاوے. بتاؤ سمجھو، رات اگر اندھیری ہو جاتی ہے، اب دوسرے ڈھنگ سے اللہ اسی کو سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں رات کو اندھیرا کبھی بہت زیادہ ہو گیا جیسے 2:30 بجے 3 بجے، تو کیا کوئی بھی فرد بشر یہ لکھ لیتا اپنی ڈائری میں کہ اب کبھی صبح نہیں ہوگی؟ کوئی کہتا ہے کہ اب صبح نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے اب اجالا نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرد بشر کہتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی کہتا ہے اب 2 گھنٹے کے بعد اجالا ہونے والا ہے. پھر کہنے لگتا ہے امی اجالا ہو گیا، امی اذان ہونے والی ہے.
چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے اور بڈھا تو کہتا ہی ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ پتا کیا چلا جی، رات کا اندھیرا، دلچسپی لیجئے، رات کا اندھیرا یعنی اندھیرے کا ترجمہ ہے کہ اجالا چھوٹ گیا، رات کا ترجمہ، اندھیرے کا ترجمہ ہے کہ اجالا چھوٹ گیا۔ تو کیا چھوٹ جانے سے، موقوف ہو جانے سے یہ فیصلہ کوئی کر بیٹھا کہ اب قیامت تک کبھی اجالا نہیں آئے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا، پاگل بھی نہیں کہتا، احمق بھی نہیں کہتا۔ مانا کہ ابو جہل واقعی ابو جہل تھا، واقعی ابو جہل تھا کہ اس نے یہ کہا کہ محمد اور اللہ کے تعلق کے بیچ جو اجالا تھا، اس اجالے کے تھوڑے سے وقفے کی وجہ سے خوشی منانے لگا کہ اب یہ اجالا ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اللہ نے واللیل اذا سجا کہہ کے کہہ دیا کہ جب رات کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں اور اجالے کا غائب ہونا ہمیشہ کے لیے نہیں، تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ وحی کے انقطاع کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی مولانا، ہم تو ناشتہ بھی کرتے ہیں تو کھانے کی طرح۔ جی ان کو بیٹھاؤ، تھک جائیں گے، اندر آ جاؤ۔ جی اچھا سنیے میری طرف بتاؤں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تکلیف پہنچی تھی نا، تو 2 قسم سے 2 اور 2 تکلیف کمبختوں نے پہنچائی، تو دونوں چھاتی پہ ہتھوڑے لگائے گئے۔ چھاتی کتنی ہے؟ 2 ہے، دونوں پہ لگا دیے، دونوں پہ لگا دیا۔ نہیں سمجھے صوفی جی؟ صوفی جی بتاؤں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے مولانا آپ جب بہادری دکھاتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سینہ پیش کرتے، سینہ پیش کرتے، اور سینہ نام ہے 2 چھاتیوں کا، اور 2 چھاتیوں کو پچکا دینے کا ترجمہ ہے کہ ان کی بہادری خاک میں مل گئی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے 2 ہتھوڑے لگائے، انہیں یہ نہیں سمجھ رہے تھے تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ جی اب آگے آئیے، اس کے بعد کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے پیغمبر آپ بالکل ٹینشن مت لو، مت کرو، وللآخرۃ، تو ابھی بعد میں سلسلہ شروع ہوگا وحی کا، تو خیر لک من الاولی، خیر لک من الاولی، اب تک پہلے جتنی وحی آئی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی اچھی آئیں گی، سمجھا؟ اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی، سنو سنو، وَلَسَوْفَ، یہ ہے میرا مدعا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے پیغمبر تیرا رب، ہر جگہ نقطہ ہے، رب میں نقطہ ہے، اضافت میں نقطہ ہے، سمجھا؟ مگر وہ تفسیر کا گھنٹہ نہیں ہے جی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب دے گا تم کو، دے گا تم کو، اور کب دے گا؟ دینے والے تو کبھی 12 سال کے بعد بھی دیتے ہیں نا، بولو ہاں نہیں، وَلَسَوْفَ تھوڑے سے وقفے سے، کیا بولے؟ تھوڑے سے وقفے سے ملے گا جی، اور ملتا رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب دے گا، کیا دے گا وہ حسن کر دیا، ہاں یہ کہہ دیا کہ وہ دے گا، اور وہ دے گا، وہ دے گا کہ بتا دو صاحب آسمان میں خوش ہو جائے، آپ باپ ہو جائے۔ ہاں اب مجھے امید ہے کہ سبھی سر ہلائیں گے، بتاؤں میں؟ ارے بھائی جب محذوف ہے مفعول، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کو اللہ دے گا، مفعول اول، کیا دے گا؟ مالن، جمالن، کمالن، اولادن، کیا دے گا؟ یہ مفعول ثانی محذوف ہے نا، ملکن، سب محذوف ہے۔ اور آپ نے ادھر پڑھا ہے کہ حذف کی وجہ سے تعمیم کا فائدہ ہوتا ہے، عموم آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا خیر، کیا دے گا؟ کیا دے گا پیغمبر آپ کو کہ آپ خوش ہوتے جائیں گے؟
تو میں بتا دوں کیا دے گا؟ ارے وہ دے گا، وہ دے گا جس سے آپ کی رگ خوش ہوتی جائے گی، آپ کی رگوں میں شہد کے مزے پھیلتے جائیں گے، وہ دے گا، وہ جو ہو وہ دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں کیا کیا ہے؟ اب ڈھونڈو نبی کس سے خوش ہوں گے، نبی کس سے خوش ہوں گے؟ اب دوسری جگہ سے مجھے لانا پڑے گا، اب جوڑوں گا، بتاؤں میں؟ نبی کی وفات کے دن قریب ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح البخاری، نبی کی وفات کے دن قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو غم تھا، جبریل آئے سلام لے کر کے اوپر کا، جب کبھی نبی کو غم ہوتا السلام آ جاتا، السلام کی طرف سے، سمجھا جی، سلام آ جاتا، بس سلام آیا کہ میرے نبی کا آدھا غم ختم۔ اب کی دفعہ جبریل آئے تو آ کر کے پوچھا کہ رب نے پوچھا ہے بتا دیجئے ضرور آپ کو کس بات کا غم ہے حضور؟ صدیق بھائی سمجھ گئے؟ پیسہ تم جمع کرو، بات میں کہوں۔ تو نبی نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہے امت کا غم، یعنی آپ نے کیا کہا؟ یوں فرمایا کہ میں نے غار حرا سے لے کر اب تک، یعنی اللہ تک پہنچنے کی گھڑی آ گئی، 23 سالہ دور نبوت میں نے پورا ایک چمن آباد کیا، ایک پورا چمن سجایا ہے جی، جون سا پھول چاہیے اس چمن سے لے لو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پھول صدیق کی زندگی میں ہے، کوئی پھول عمر کی زندگی میں ہے، کوئی عثمان کی زندگی میں، سعد و سعید کی زندگی میں، طلحہ اور زبیر کی زندگی میں، ابو عبیدہ کی زندگی میں، ہر صحابی کا اپنا ایک کلر تھا، مشترکہ کلر کے ساتھ ساتھ ہر صحابی کا اپنا ایک منفرد کلر تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اسی لیے اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہر ایک کو جانچا تھا۔ چلیے تقریر مختصر کیجئے ورنہ تو پھر صبح ہو جائے گی جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر صحابی کا ایک کلر تھا، یہ کلر کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی قسم سارے کے سارے کالے کلر کے تھے غار حرا سے پہلے۔ کوئی غلط بات کہہ دی میں نے؟ اس کا نام ہی زمانے جاہلیت ہے، اور جاہلیت کا ترجمہ لکھ دو ڈکشنری میں، کالا ہونا، اخلاق کا کالا ہونا، بول کا کالا ہونا، رفتار کا کالا ہونا، کہیں سیاہی کے علاوہ اجالا تھا ہی نہیں۔ اجالا تو آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، سب کالا، سب کچھ، دھندا کالا، بول کالا، چال کالی، کالا اور کالی سب یہیں موجود تھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ رفتار گفتار سب ٹھیک ہے، جلدی آئیے۔ تو اب سب کچھ کالا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اجالا ہو گیا۔ جی میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ تو آپ کو یہ غم تھا کہ میرے بعد میں نے جو ایک چمن سجایا ہے، ایک چمن سجایا ہے، ہر پھول لگایا ہے، عدالت کا پھول، شجاعت کا پھول، علم کا پھول، فقہ کا پھول، تقوی کا پھول، خدمت کا پھول، حلم کا پھول، بردباری کا پھول، صبر کا پھول، شکر کا پھول، انسانیت کا پھول، آدمیت کا پھول، عبدیت کا پھول، دعا کا پھول، پھول ہی پھول ہے۔ میرے بعد اس چمن کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بعد اس چمن کی حفاظت کون کرے گا؟ چمن کو ظالموں سے کون بچائے گا؟ سوکھنے سے کون بچائے گا؟ میرے مصطفیٰ کا غم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
सूखने से कौन बचाएगा। जबरील ने जाकर के ऊपर कहा कि अल्लाह के नबी को गम इस बात का है कि कौन आबियारी करेगा, कौन सिंचाई करेगा, कौन बागबानी करेगा, कौन रखवाली करेगा। अल्लाह को भी जोश आया और कह दिया, जाओ मेरे मुस्तफ़ा से कह दो कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, न जाने किस कली से गुलिस्तां महक उठे। जो कुछ आपने बनाया है सब करूंगा, एक किसी को खड़ा कर दूंगा, एक किसी को खड़ा कर दूंगा, ना मालूम क्या से क्या कर डालेगा। कासिम नानोतवी को देखिए, ऊपर जाइए तो इमाम गजाली को देखिए, अबू हनीफा को देखिए, बुखारी वक्त को देखिए, और अभी यहाँ आइए तो हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी को देखिए। खुदा की कुदरत पर यकीन रखो, जो कहा वो कर रहे हैं जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सबक कब पढ़ाऊं, अभी तो मैं उम्मीदों की बातें कर रहा हूँ मौलाना। हाँ, आज सजदे में गिरो जा करके कहो अल्लाह इतनी उम्मीदें बधी हुई हैं तो कभी उम्मीदों से मायूस मत करना, और कहना रब्बे करीम, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, कहना रब्बे करीम हमारा ईमान है। और हमने देखा है कि जब दुनिया वाले दुनिया मांगते हैं तो आप उसकी झोली भर देते हैं। या अल्लाह मैं दीन मांगने आया हूँ, तेरे मुस्तफ़ा के चमन की सिंचाई का सलीका मांगने आया हूँ, तेरे मुस्तफ़ा के बाग की रखवाली की तौफीक मांगने आया हूँ, और ये कह रहा हूँ अल्लाह इसी काम के पीछे निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू। या अल्लाह पैसा मांगने वालों को आपने पैसे दिए हैं, मकान मांगने वालों को मकान दिए हैं, कुर्सी के ख्वाहिशमंदों को आपने कुर्सी दी है। अल्लाह मैं तो तेरे नबी के बाग की रखवाली का सलीका मांगता हूँ, मुझे महरूम ना करना। मेरी मांग को देखना, मुझे मत देखना। मेरी मांग को देखना, मुझे मत देखना। मेरी मांग को देखना कि मैं क्या मांग रहा हूँ, मुझे मत देखना। ऐसा प्यारा अंदाज जब रखोगे, अल्लाह कहेंगे जिब्रील इसका नाम अलग लिस्ट में लिख लो, बोलता बड़ा प्यारा है। क्या कहेंगे? बोलता बड़ा प्यारा है ये। आइए सुनिए अभी जो मैं कह रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आया। अल्लाह ताला ने नबी से वादा किया कि मैं दूंगा। क्या दूंगा? वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वो दूंगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। अब बताओ खुशी किस चीज़ की ज़रूरत थी? नबी को ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जिन अफराद के ज़रिए से नबी के लगाए हुए चमन की आबादी शादाबी बाकी रहे। तो अल्लाह ने हम पर और आप पर करम किया कि हमको और आपको नबी के चमन की रखवाली के लिए चुना और उस काम की तौफीक देने का फैसला किया, जब जाके अल्लाह ने बुखारी शरीफ तक हमको पहुंचाया है। ये उसका करम, उसका करम, उसका करम। अब इतनी देर के बाद तो तर्जमतुल बाब साबित हुआ कि मुझे सूरे वज़्ज़ुहा याद क्यों आ रही थी। कहो कि 1 घंटे में आपको याद आई, 1 घंटे तक याद आई। मौलाना आपको तो कई घंटे तक याद आती रहती है कि नहीं है जी? वो भी अभी चलिए। अब देखिए ये मजमा कितना कीमती। आवाम नहीं है इसलिए मैं आपका मकाम बता रहा हूँ मैं, और बता दूँ जी आवाम अगर हो तो वो भी सुन ले। एक और मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई जो मैं आपको सबक में सुना चुका हूँ, मगर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो शक्कर जब अच्छी लगती है तो कोई ये नहीं कहता कि कल तो इसी की चाय बनी थी, आज कुछ और लाओ, नमक ही की बना लो। नहीं, अच्छी है तो आज भी उसी की बनेगी जी। एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच ऐसे बैठे हुए थे, समझ गए?
آپ نے کہا وددتو انی لقیت اخوانی، میری تمنا ہے، میں بے قرار ہوں کہ کاش میرے بھائیوں سے ملاقات ہو، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے تھے، کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، اور میں جن کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیدوں کی بات کر رہا ہوں مولانا، اور ہمارے جیسے کو امید اگر بن جائے تو اللہ کی قسم سمجھو جنت مل گئی۔ جی میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا من ہم اخوانوں کا یا رسول اللہ، بھائی سے کون مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، 2022 والے دیکھ لو، ترجمہ کرو، الذین یأتون من بعدی، بعد میں بہت دور تک بعد ہے، تو 2022 آیا کہ نہیں آیا؟ ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، وآمنوا بی، پھر بھی میرے اوپر دیوانہ ہوں گے، کبھی نہیں پوچھنے جائیں گے مطبخ میں حافظ عبدالصمد صاحب سے کہ آج کیا پکے گا، اور کبھی کہنے نہیں جائیں گے کہ یہ پکا دو۔ ہر وقت راضی رہیں گے، ہر وقت خوش رہیں گے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی گئے آپ، یا کبھی سوچا آپ نے؟ آئندہ سوچیں گے کبھی نہیں؟ کیا بات ہے؟ آمنو بھی، ہم نے ایمان قبول کیا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھا؟ اس لیے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کیا بن رہا ہے، اور کتنا مسالہ ڈالا جا رہا ہے، اور کتنا تیل ڈالا جا رہا ہے، اور جمعہ کو کیا بنے گا، کچھ مطلب نہیں ہے، کچھ مطلب نہیں ہے ہمیں تو بس۔ تو یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دیکھ لیا تھا، اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آگے ایک ایسی ٹیم آنے والی ہے 2022 میں، 1443 میں، ایسی ٹیم آنے والی ہے جن کو کھانے کی نہیں پڑی ہوگی، بغیر پنکھے کے مچھروں کے ماحول میں چین سے سوئیں گے، آپ کے نام پہ ایسے دیوانے ہوں گے کہ سو جائیں گے، مچھر ان کی خدمت کریں گے، اور جب صبح میں وہ سو کر اٹھیں گے اور کوئی ان سے پوچھے گا رات کیسی گزری، رات کیسی گزرتی ہے آج کل، تو صاف کہیں گے، صاف کہیں گے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ تسکین مانے سکون، بابا دورہ پڑھتے ہو سب بتانا پڑتا ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ اور شاہوں سے پوچھو، موٹے موٹے گدوں پہ نہیں سو پاتے جی، بتاؤ اس کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا میں 2022 والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی 2022 والوں کو، اب اس میں ایک اور نقطہ بڑھا دوں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ جی ارے یہ کم ہے جی کہ میرے نبی میرے جیسے کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ حشر میں اللہ پوچھے گا تم کون ہو، قبر سے اٹھو گے اللہ پوچھے گا کون ہو جی، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، لاؤ آدھار کارڈ دکھاؤ، پین کارڈ دکھاؤ، کہہ دینا ان پھاڑ کے پھینک دینا، کہہ دینا ایک آدھار میرا ہے یا اللہ، میں وہ ہوں جن کے دیکھنے کے لیے آپ کا مصطفیٰ بے قرار تھا۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، کہہ دینا میرے نبی جب حوض کوثر پر ملیں گے پوچھیں گے کون ہو تم،
کس کے بیٹے ہو؟ کہہ دینا بیٹا ہونا تو بات کی بات ہے، بتا دوں وددت انی لقیت اخوانی کا ایک فرد میں بھی ہوں۔ پیغمبر گلے لگا لیں گے، کہیں گے ہے بھی 2022 کا لیکن لگتا ہے کہ جامعہ عقل کنواں سے پڑھ کر آیا، اس لیے کہ استدلال مضبوط ہے اس کا۔ جی اب سنیے، جب یہ بات ہے مولوی جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسوں کے چہرے دیکھنے کے لیے بے قرار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مدرسے کا یہ مولوی جو ہے یہ تو چلو جامعہ میں اچھا کھانے کو، پہننے کو، دوا علاج، یہ وہ ساری چیزیں، ساری سہولتیں کیا ہر جگہ یہ ملیں گی؟ نہیں ملتی، مگر پھر بھی مدارس کے طلبہ ایک طرف پڑھتے بھی ہیں قناعت کے ساتھ، جو ملا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جان ہم راز کر دی۔ خوش کی نہیں خوش؟ ارے برساتی پانی کی طرح دال ملتی ہے بہت سے بہار اور آسام اور بنگال کے مدارس میں، سمجھا؟ اس پر بھی ہمارے بچے خوش ہیں۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن اگر اعلان کیا جائے این القانعون این القانعون این القانعون، تو سب سے بڑی ٹیم انہی غریب مدارس کے طلبہ کی اٹھے گی، بلکہ غریب چھوڑو جی، غریب چھوڑو بھی، ان مدارس کے طلبہ بھی اٹھیں گے جن مدارس میں اچھے کھانے بنتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ ان کو اچھے ملے مگر اچھا بنانے کی کبھی فرمائش انہوں نے بھی نہیں کی تھی، اس پر راضی تھے کہ تو جو دے دے اے مادر علمی میں اس پر راضی ہوں۔ زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو۔ بغیر سمجھے ہی ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو۔ دل جس پر مبتلا ہو جاتا ہے مولانا، بتاؤ دوسرا کوئی تقاضا باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ جو ہیں بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا حضرت دیکھیے، 2-3 باتیں آپ کے کام کی آگے۔ اب یہ جو ہمارے کیا نام ہے سند پڑھی، انہوں نے حارث صاحب نے جو سند پڑھی تو اس پر مجھے حکیم اختر صاحب کی دی ہوئی ایک مثال یاد آ رہی تھی۔ حکیم اختر صاحب کہتے ہیں ارے بابا دلی ایئرپورٹ، دلی اسٹیشن پر سمجھا جو ٹرین پہنچے گی، اس ٹرین سے کے انجن سے اگر ہمارا ڈبہ لگ گیا، چاہے کیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہو، وہی ہو جس میں بکریاں رہتی ہیں، لیکن انجن والے ڈبے سے کسی طرح جڑ گیا، وایا واسطہ کر کے، یہ وایا واسطے سے بگڑا ہوا ہے، وایا واسطہ کر کے، سمجھا؟ مثلا انجن، بعد ذالک اے سی، ثم دوسرا اے سی، پھر اور اے سی، پھر سب سے کمزور جانور والا، اسی میں ہم بیٹھ گئے، لیکن اللہ کی قسم جب تک جڑا ہوا ہے انجن اور اے سی دلی کے جس اسٹیشن پر پہنچے گا وہیں اپنا ٹوٹا پھوٹا بھی پہنچے گا۔ جب انہوں نے اپنی سند جوڑ دی یہاں سے لے کر کے ابن حجر سے گزرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر امام بخاری سے گزر کر کے راویان حدیث تک، اور پھر صحابی تک، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو امید یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ کے نبی جہاں ہوں گے، وہیں پر ہم جیسے بھنگار بھی، خطاکار بھی، سیاکار بھی انشاءاللہ کسی کونے میں جگہ پائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں ہم جیسوں کی ضیافت کے لیے اتنا بھی بہت ہے، نہیں سمجھا؟ دانت نہیں ہے تو چنے کا شوق ہی کیوں کرتے ہو؟ باسی حلوے بھی تو کافی ہیں۔
اچھا اب چلیے دیکھیے 11:30 ہو گیا. سنیے ابھی یہ تو میں امیدوں کی کچھ باتیں کر گیا. اب تھوڑی سی بات میں اس پر کر رہا ہوں، کتاب اور صاحب کتاب. وجہ انتخاب بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ نے کیوں چنا؟ ہم سے اور آپ سے کیا کوئی اللہ کو عداوت ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی تو بخاری ثانی بنا دیتا. نہیں سمجھا؟ انہی کو کیوں چنا؟ یہ سب کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، اور اگر یہ شہیدی بہت پرانا ہو گیا تو نیا بنا لو. اس کے الطاف تو ہیں عام، اے رضواں سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. رضوان ہٹا دو. اس کے الطاف تو ہیں عام، اے انسان سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہم کو کیوں نہیں چنا؟ ابو حنیفہ کو کیوں چن لیا؟ بات یہ ہے کہ جیسی قربانی ویسی مہربانی، جیسی قربانی ویسی حق تعالی کی مہربانی. حضرت نے قربانی بہت دی، حضرت نے قربانی بہت دی ہے، اس لیے مہربانی بھی بہت زبردست ہوئی. سمجھا جی؟ حضرت نے قربانی بہت دی ہے. اب میں قربانی وغیرہ بتاؤں تو وقت سارا اس میں چلا جائے گا. بس اتنا کہتا ہوں، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ، کروڑ روپیہ ابا چھوڑ کے مرے تھے ان کے، اور کہتے تھے کہ ساری رقم بے داغ ہے، شبہے سے پاک ہے، مکروہ تک نہیں، خلاف اولا تک نہیں، کوئی پیسہ اس میں. لیکن اچھا انتقال کر گئے، بیوی سے کہا بچے کی سے تربیت کرنا. ایسے پاکیزہ پیسے سے ان کی تربیت ہوئی، سارا پیسہ علم حدیث کے حصول میں لگا دیا، پتے تک کھانے پڑے، کیا کیا کرنے پڑے. یہ اتنی ساری قربانیاں دی ہیں تو اللہ کو بھی رحم آیا، اللہ نے امام المحدثین بنا دیا. میں اس موضوع پر زیادہ رکنا نہیں چاہتا. سبق میں یہ سب دونوں جماعتوں کو اور بھی دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جا چکا ہے. اب میں تھوڑا سا کتاب کے بارے میں، وہ کیا بولتے، سبق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی مقبولیت اور فضیلت کی ایک بات یہ ہے، دلچسپی لیجیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سلام بھی آیا کرتا تھا. کسی محدث کو خواب آ رہا ہے اور کہا جاؤ محمد ابن اسماعیل کو میرا سلام کہو. ابو زید مروزی رکن یمانی کے پاس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، نیند آ گئی، سو گئے، خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اِلَى مَتَى تُدَرِّسُ کتاب الشافعی، امام شافعی کی کتاب کو کب تک پڑھتے پڑھاتے رہو گے، میری کتاب؟ تو انہوں نے پوچھا وما ہوا کتابوں کا یا رسول اللہ، کون سی کتاب ہے؟ کہا جامع محمد ابن اسماعیل، یہی کتاب ہے. یہ سب تو کتاب کی بات ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ اور صاحب کتاب کی بات ہوئی. اور جو سب سے لذیذ بات ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث کے خواب میں آتے ہیں. محدث ہیں شیخ عبد الواحد ابن آدم الطواویسی الخطیب. رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی راستے میں کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا وما وقوف کا ہونا یا رسول اللہ، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت ملک الموت امام بخاری کی روح قبض کرنے کے لیے گئے ہیں اور ہم راستے میں اپنے صحابہ کو لے کر کے ان کے استقبال کے لیے آئے. یہ بہت، میں تقریباً ہر سبق میں اس کو سناتا ہوں، قابل رشک چیز ہے یہ.
اللہ کرے ایسی موت ہم کو بھی آوے، اور ایسی موت جب آئے گی نا تو یقیناً آپ کہیں گے جو ایک ولی کہہ گیا، جو ایک ولی کہہ گیا، ایک ولی کو موت آئی، شاید پاؤں سے روح نکلی ہوگی اور مزہ آنا شروع ہو گیا، پاؤں سے روح نکلی اور مزہ آنا شروع ہو گیا، تو کہنے لگے وقت نزا آئی تجلی روئے جانا کی نظر۔ نزا کہتے ہیں موت کی حالت کو، اور تجلی کہتے ہیں تجلی کو۔ وقت نزا آئی تجلی روئے جانا کی نظر، موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا۔ لوگ بلا وجہ موت سے ڈرتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل۔ اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ صدیق بھائی جی پیسے تم جمع کرو، بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو امام بخاری کی قربانی بے حساب، تو اللہ کی مہربانی بھی بے حساب۔ یہ سب سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر میں یہ جذبات پیدا ہو۔ بس جی آج کا جو عنوان ہے وہ وزن عمل کا ہے۔ آپ لوگوں کا پروگرام کیا ہے، کب تک چلانا ہے، میں وہ نہیں جانتا نہیں۔ آج کے بعد اب کیا کام ہے؟ دعا وعا بھی کرنی ہے نا، ہاں تو اس لیے وہ سنیے، آج کا جو عنوان ہے وزن عمل کا ہے۔ بس تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو لگائی جائے گی۔ معتزلہ، قدریہ وغیرہ، جہمیہ وغیرہ اس کے منکر تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ عدل تو کرے گا، وزن نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ سمجھا جی؟ ہم کہتے ہیں اللہ عدل بھی کرے گا، وزن بھی کرے گا۔ عدل کرے گا، وزن کو بہانہ بنائے گا، ذریعہ بنائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے مولانا؟ وزن کرنے کے بعد جب دے گا جنت، نعمت، انعام، اکرام، تو اس کی لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ مولانا میں یہ قلم اٹھا کے آپ کو ایسے ہی دے دوں تب بھی آپ خوش ہوں گے، 10 روپیہ کا کام ہو گیا، 10 روپیہ کا قلم مل گیا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ کے دوں کہ صاحب آپ نے جو عبارت پڑھی تھی کیا شاندار پڑھی تھی، تو وہ 10 روپیے کا قلم 10 کا نہیں رہا، یا اس کی لذت وہ نہ رہی، اب تو 2 بالا ہو گئی، اور وہ قلم ایسا قلم ہو گیا جس کی تعریف کریں عالم بالا والے۔ نسبت بدل گئی کہ نہیں؟ حالانکہ قلم وہی ہے، قلم وہی ہے۔ اللہ تعالی وزن کریں گے تاکہ وزن کے ذریعے سے یہ ظاہر کر دے کہ میں جو دے رہا ہوں بھولے پنے میں نہیں دے رہا ہوں، یوں ہی نہیں دے رہا ہوں موڈ میں آ کر کے۔ اے بندہ تو نے تہجد پڑھی ہے، اے بندہ تو نے کچھ آنسو گرائے ہیں، اے بندہ تو خود بھوکا رہ کے تو نے دوسروں کے پیٹ پالے ہیں، اے بندہ تو نے میرے راستے کے کانٹوں کی چبھن کے مزے لیے ہیں، اے بندہ تیرے ماں باپ نے تجھے 12 سال مدرسے کے حوالے کیا تھا، تیرے گھر پر بریانیاں بنتی تھیں، اے سی کے کمرے ہوتے تھے، مگر تجھے مدرسے کے چوہوں سے مناسبت ہو گئی تھی، مدرسے کے مچھروں سے مناسبت ہو گئی تھی، مدرسے کی باسی تیواسی دال سے مناسبت ہو گئی تھی، پھٹے بوریوں کو تم نے اپنا پاکیزہ بستر سمجھ لیا تھا، اس لیے آج اس کے بدلے میں تجھ کو جنت دے رہا ہوں۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ تو بتاؤ لذت آپ کی بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ عدل تو کریں گے ہی، وزن بھی کریں گے۔ معتزلہ نے کہا کہ نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں نے کہا نہیں کریں گے، ابھی اس کو بھی اتنے ہی تک رہنے دیجیے۔ البتہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے
کہ اصحاب اعمال کو ترازو میں بیٹھایا جائے گا، آپ کو بیٹھایا جائے گا پگڑی سمیت، نہیں سمجھے جی، آپ کو بیٹھایا جائے گا۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ہوا؟ کہتا تولا گیا، وزن میرا نہیں میرے اعمال کا کیا گیا، تو میرے اعمال والے پلرے میں میری ایک بلی کو رکھا گیا۔ تو میں نے پوچھا یا اللہ یہ بلی کیوں بیٹھی ہوئی ہے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقوں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ؟ تو کہا کہ یہ بلی تو نے کھلا کھلا کے پالی تھی لیکن مر گئی تھی اور تجھ کو صدمہ ہوا تھا، اس لیے اس کو بھی رکھ دیا میں نے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ پھر تو میرا ایک گدھا بھی مرا تھا، اس کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن گدھا مرا تھا تو بھی گدھا ہو گیا تھا، یعنی تو نے صبر نہیں کیا تھا، اب بلی مری تھی تو تو صبر کیا تھا، تو یہ صبر کے نتیجے میں یہ تولی جا رہی ہے، اور تو گدھا اس دن بن گیا تھا، اس لیے تیری بے صبری کی وجہ سے بولو گے تو ادھر رکھ دوں گا، ادھر نہیں رکھوں گا، کدھر برائیوں میں رکھ دوں گا، تو تولا جائے گا۔ کیا تولا جائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کو درخت پر مسواک توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا، یعنی آپ نے کہا مسواک لاؤ تو وہ چڑھے، تو تھوڑی سی لنگی ہٹ گئی تو پاؤں بالکل مسواک ہی کی طرح سے پڈلی تھی، مسواک ہی کی طرح سے پڈلی تھی، گوشت تھا ہی نہیں۔ تو نیچے سے لوگوں نے دیکھا، تو جس نے دیکھا کوئی نیا آدمی رہا ہوگا تو اس کو ہنسی آ گئی، جس نے دیکھا نہیں تھا چھپا چھپا کے رکھتے تھے، ہنسی آ گئی کہ ایسے بھی پاؤں ہوتے ہیں، اور ان کو شرم آ گئی، ان کو ہاں بھائی کسی کا عیب ہو نا اس کو کہہ دو تو بیچارے کو شرم آ جاتی، شرم آ گئی۔ یہ بات پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سنو، لرجل ابن مسعود، ابن مسعود کے پاؤں، اور کہیں ہے لہما، ابن مسعود کی دونوں پڈلیاں، نہیں سمجھا جی، ابن مسعود کے پاؤں قیامت کے دن جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ کیا پتا چلا؟ ٹانگ رکھی جائے گی تو کاٹ کے تھوڑا نہ رکھی جائے گی، یعنی وہ رکھے جائیں گے۔ اس سے استدلال کیا کچھ لوگوں نے کیا کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ میں بس اختصار کے ساتھ اب چل رہا ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحف اعمال تولے جائیں گے۔ کیا؟ صحف اعمال، صحف کہتے ہیں دفتر کو، جس دفتر میں ہمارا لکھا ہوا ہے اچھا اور برا، سیئات اور حسنات۔ اس کے لیے ایک دلیل ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ مانے چھوٹی سی پرچی، آج کی زبان میں کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، یہ جو کارڈ ہے نا، اور بلکہ یہ بھی ابھی بڑا ہے، وہ جو موبائل میں ہے کارڈ، سیم کارڈ، اور اس میں بھی چیپ ہوتی ہے وہ، یہ سب اسی بطاقہ سے ترمذی سے سب نکال کے بنائی گئی۔ صحیح بتا رہا؟ ہاں، ابھی دیکھنا، ابھی آپ دیکھنا کہ آپ ایک اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں تو 10,000 روپیہ نکلتا کہ نہیں، 20,000 نکلتا کہ نہیں، بولو تو ابھی جس بطاقہ کی میں بات کروں گا اس سے دیکھنا کتنی نیکیاں نکل رہی۔ یہاں سے نہیں چرایا تو کہاں سے چرایا ہے؟ چرانے والوں نے سب یہیں سے سیکھا۔ میں کہتا ہوں تکوینی طور پر، کئی مثال میں 10 مرتبہ بول چکا ہوں، تکوینی طور پر ساری سچائیاں آج پائی جا رہی ہیں، نسبتیں پائی جا رہی ہیں، جوڑنا اور دیکھنا ہمارا کام ہے۔ ابھی ادھر آئیے جی،
حدیث بطاقہ ترمذی شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اللہ سیخلص رجلا یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد، ایک شخص کو قیامت کے میدان میں اللہ بلائیں گے، اتنے میں سے بلائیں گے، قان صف صفا بلائیں گے، ایک نہیں ہوگا، ایسے باری باری بہت بلائے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ میں ایک کو بلایا جائے گا، اس لیے کہ کل آتی ہے یوم القیامت، بولو بولو فردہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ کوئی نماز تھوڑا نہ ہے کہ نہیں بول سکتے، رہے نماز میں بھی بولنا چاہیے جب امام صاحب گرنے لگیں تو کل آتی ہے یوم القیامت فردہ۔ تو بہرحال ایک شخص کو، اور ایسے بہت لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، سمجھا؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ لے جاؤ اس کو تولو، اس کی نیکی کتنی ہے، برائی کتنی ہے۔ چنانچہ اس کے برائیوں کے دفتر 99 دفتر بہت بڑے بڑے ہوں گے، ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ نگاہ تھک جائے گی، اور وہ دفتر ابھی کھلا کا کھلا ہوگا۔ بہرحال گناہ ہی گناہ ہوگا، شرابی شراب، زنا ہی زنا، بس مختصر یہ نیکی کچھ بھی نہیں۔ 2 منٹ تول کر کے لکھ دیں گے فرشتے۔ ابھی اس میں بھی سوال ہے کون فرشتہ کھڑا ہوگا وہاں، لیکن صبح ہو جائے گی، سمجھا جی؟ کہو کہ وہ ہوگا جس کو ہونا چاہیے، وہ ہوگا جس کو ہونا چاہیے، لیکن اگلی گفتگو میں بتاؤں گا میں کہ کس کو ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ بعد ذالک اقول ایھا الطلاب الکرام، سنیے، اس کا تولا جائے گا، فرشتے لکھ دیں گے کہ یہ جہنمی۔ اب جب جہنمی ہے تو اس کی ایمبولینس آئے گی یا اس کا کوئی ٹریکٹر آئے گا، اس پر گھسیٹ کر کے ڈالا جائے گا، یہ تیاری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے فرشتوں، اس آدمی کو ذرا میرے پاس سے گزار کے لے جاؤ۔ تو میں یہاں اشیاء لگاتا ہوں کہ یقیناً وہ تھوڑا سا مسکرا دے گا، کہے گا کہ دنیا میں ہم کسی کے بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، دشمن کا ہو تب بھی، تو پھل ملے نہ ملے، پتا ملے نہ ملے، مگر ہوا تو مل جاتی تھی۔ آج جب رحمان کہہ رہا ہے اور کریم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سے گزارنا اس کو، تو انشاءاللہ کرم کی ہوا تو لگ ہی جائے گی۔ اور کرم نام ہے، کرم کس کا نام ہے؟ کرم نام ہے کہ نااہل کو بھی جو دیتا ہے اس کو کریم کہتے ہیں، نااہلوں کو دینے کا نام کرم ہے۔ ہو گئی بات؟ اب وہ آدمی جائے گا، اللہ کے پاس سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑی سی بات پوچھیں گے، کہیں گے تیرا اتنا سارا گناہ جو فرشتوں نے لکھا ہے تو صحیح لکھا ہے کہ میرے فرشتوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہے؟ اظلمک هل ظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ بڑھا وڑا دیا؟ تو وہ کہے گا لا یا رب، جتنا پیا اتنی لکھا، جتنا کیا اتنا ہی لکھا۔ جھوٹ نہیں بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مکار زبان پر اس دن تالا لگ جائے گا، الیوم نختم، تالا، الیوم نختم، تالا، نہیں سمجھا؟ وتکلمنا، دوسری زبان۔ جی اب آئیے، اب جب یہ ہوگا کہ تالا لگ جائے گا، سچ بولے گا، کہے گا لا یا رب، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے تو نے مان لیا، اب یہ بتاؤ کہ تو نے اتنا گناہ کیوں کیا تھا؟ کوئی مجبوری تھی؟ شراب کیوں اتنی پیتی؟ کیوں دوسروں کا لوٹا تھا؟ کہے گا لا یا رب، سب میری بدماشی تھی اور کوئی بات نہیں تھی، اب آپ کو جو کرنا ہے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا ان عندنا لک حسنہ، تیری ایک نیکی میں نے یہاں چھپا رکھی ہے، وہ لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار کیا فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی؟ کچھ وہ لکھتے کچھ چھوڑ دیتے۔ جی آپ بتاؤں میں، آپ کو بہت بھوک لگی ہے، 12 بج گیا نا، اور ابھی گھر جائیں گے تو دروازے پر جیسے ہی پہنچیں گے، اس لیے کہ کھانا تو کھا کے آئے نہیں ہیں، تو دروازے پر جیسے ہی پہنچیں گے کہو کہ جی، تو توے پر اگر کچھ بھونا جا رہا ہوگا
تو دسترخوان پر سجائے جانے کا انتظار نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اٹھائیں گے، چپکے سے منہ میں ڈال لیں گے۔ پکانے والوں کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ کس نے کیا کیا۔ کیوں؟ اتنا اچھا لگے گا، خوشبو اتنی اچھی تھی، اور بھوک کے تقاضے کی وجہ سے بوٹی اتنی اچھی لگی کہ وقت سے پہلے ہی ہم نے اٹھا لیا، چبا لیا۔ حق تعالی شانہ کو بعض بندوں کا کوئی عمل اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ابھی عمل کی تکمیل نہیں ہو پاتی، اور فرشتے کے لکھنے کا نمبر نہیں آتا، نوبت نہیں آتی، اور اچک کر کے اللہ اپنے دفتر خاص میں جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا بھی کوئی ایسا عمل موجود ہو۔ جی، تو اس طرح سے ایک نیکی تھی، وہ اللہ نے یوں لپیٹ کے رکھ دیا تعویذ کی طرح سے، بطاقہ۔ اس سے کہا لے جاؤ، یہ کہو کہ وزن کرو۔ وہ کہے گا یا اللہ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اتنے دفتر گناہ کے، اتنی چھوٹی سی پرچی چے مانا دارد، کیا مطلب؟ ہنسیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ، بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، یہیں سے نکلا، لے جاؤ، میں جو کہتا ہوں کرو، بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گا آدمی، فرشتے تولیں گے، اتنی سی پرچی وزندار ہو جائے گی، اور اتنے دفتر جو تھے وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ لکھ دیں گے نیکیاں غالب ہیں، نیکیاں بھاری ہیں، گناہ کم ہیں، چنانچہ جنتی بن جائے گا۔ کھولا جائے گا، سارے فرشتے حیرت میں ہوں گے، آخر اس میں ہے کیا؟ نہیں سمجھا؟ فَإِذَا فِيهَا، جب کھولا گیا، فَإِذَا فِيهَا، یہ لفظی ترجمہ نہیں عربی دوم کا، جی فَإِذَا یہ دورے کا ترجمہ ہے، فَإِذَا فِيهَا، جب کھولا گیا، جب کھولا گیا تو ملا اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ ملا اللہ کی شہادت والا، واشہد ان محمد رسول اللہ، یوں ملا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، ایک ٹکڑا بول کر کے سارا پورا ٹکڑا مراد ہوتا ہے۔ جی، پھر حدیث میں فرمایا گیا فلا یسقل مع اسم اللہ شیء، رواہ الترمذی، اللہ کے نام کے ساتھ دنیا کی ساری چیزیں کوئی وزندار نہیں بن سکتی۔ اب یہ بات تو یہ ہو گئی، محدثین یہاں آپس میں اب لگ گئے کام میں کہ آخر یہ کون سا کلمہ تھا، یہ تو مسلمان تھا ہی پہلے سے، مسلمان تھا جبھی تو تولنے کی بات آئی نا، کافر ہوتا تو ڈائریکٹ ادھر ڈال دیا جاتا۔ جی تو کون سا کلمہ اس کا تھا، کس حالت کا تھا، کون سا تھا یہ؟ تو کئی لوگوں نے کئی باتیں کہی، میں علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات کہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی کسی گھڑی میں غایت اخلاص سے اس نے کہہ دیا تھا۔ غایت مولانا اخلاص بھی سمجھنا ایک کام ہے، لیکن آج نہیں سمجھا جائے گا۔ اصل میں حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز مشہور ہو جاتی ہے عموماً اس کی حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے نظروں سے۔ نہیں سمجھے آپ تو سر ہلائیے، پریشان کرتے ہیں۔ جی، جو چیز مشہور ہو جاتی ہے اس کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اخلاص لوگوں نے نہیں سمجھا، اور آج اب وقت نہیں، بہت دیر ہو گئی، ورنہ میں سمجھاتا بڑا مزہ آتا۔ بس تھوڑا سا سمجھا دوں، اہل علم سب ہیں تو بہت مزہ آ جائے گا۔ اور اہل علم ہی نہیں جی، میں تو عوام کے طبقے کو بھی سامنے رکھ کر اس طرح کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو ہاتھ ایسے چل رہا ہے نا، یہ آگے کے مضمون کو پکڑ چکا ہے، یہ نہیں سمجھا؟ جی مضمون آگے ہے، ایک سو پتہ چل گیا کس کو؟ جی ہاتھ کو، کہ آگے کیا آنے والا۔ جی تو پبلک کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں اس لیے نہیں کہتا کہ اپنی تعریف، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ پبلک وزندار سمجھ کر کے غافل نہ ہو جائیں کہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ کلہم اجمعون الذین ہم جالسون، سب کے لیے مضمون یہاں کا آسان ہوتا ہے۔ سنیے میں بتاؤں اخلاص کسے کہتے ہیں مولانا، بتا دوں مولانا؟
جس کو دودھ کہتے ہیں اسی کو عمل خالص کہتے ہیں، اور دودھ کی شفافیت کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ اب آئیے، قرآن مجید دودھ کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے من بین دمن، ایک ہاتھ لگا، دمن و فرسن لبنن خالصن سائغن للشاربین۔ مزہ آ گیا؟ کیا آیا؟ دودھ میں دیتا ہوں اللہ کہتے ہیں، تو تم عمل ایسا دینا۔ اللہ کہتے ہیں جیسا میں دیتا ہوں ویسا تو دینا۔ دودھ دیتا ہوں کہاں سے؟ من بین دمن، ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف گوبر ہے، دونوں کے بیچ سے میں دودھ کو اس طرح سے نکالتا ہوں کہ نہ گوبر کی ادنا آلائش اور نہ خون کی ادنا ملاوٹ، دونوں سے بالکل منزہ، مبرہ، پاک، صاف ستھرا، لبنن، ایسا دودھ دیتا ہوں کہ سائغن، تم دیکھے بغیر لپک کر پی لیتے ہو، بلکہ تم نہیں دودھ کو اتارتے ہو، دودھ ہی خود اتر جاتا ہے۔ سائغن للشاربین، ایسا اچھا بے داغ بے عیب دودھ دیتا ہوں۔ تو تم بھی صدری پہننے والوں اور پگڑی لگانے والوں اور چشمے سے زینت بڑھانے والوں، تم بھی کبھی دو سجدہ ایسا کرنا، دو سجدہ تو زندگی میں ایسا کر دینا کہ اس کی تسبیح میں نہ تو نفس کی ادنا ملاوٹ ہو نہ شیطان کی ادنا ملاوٹ ہو۔ دودھ پڑا ہوا تھا دو مخالف چیزوں کے بیچ میں، تمہارے اعمال پڑے ہوئے ہیں دو دشمنوں کے بیچ میں، ایک طرف تمہارا نفس ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ جیسے میں نے دودھ دونوں سے بچا کر پلا دیا، تم بھی ذرا اپنی تہجد، تم بھی ذرا اپنی نمازیں، اپنی تسبیح، اپنا صدقہ، اپنے اخلاق، تم بھی ذرا ایسے ہی نفس اور شیطان کی ملاوٹ سے بچا کر کے میرے پاس پیش کر دینا۔ اس کا نام اخلاص ہے۔ لیکن ابھی بھی تقریر تو ہوئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس کچھ آئینے ہیں، کچھ مثالیں ہیں اس کی، اگر میں وہ پیش کروں نا تو کہو گے کہ ہاں جی تصورات کی دنیا عجیب دنیا ہے کہ تیرے گھر سے میرا گھر دکھائی دیتا ہے۔ صدیق سمجھتے ہیں؟ خاک سمجھو گے تم؟ جی اچھا جی، اب یہ بتا دیا، 3 قول تھا تو 2 پر بات ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، صحف اعمال تولے جائیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی، سمجھا جی؟ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی ہے۔ پہلے قول کا قائل کون ہے اس کا پتہ نہیں چلا، محدثین لکھتے ہیں قائل کا پتہ نہیں۔ دوسرے قول کے قائل کئی حضرات محدثین مفسرین ہیں، جیسے علامہ آلوسی ہیں، امام قرطبی ہیں، امام رازی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اور تیسرے قول میں جو اہم شخصیتیں ہیں ان میں ایک حضرت امام بخاری بھی ہیں، تو انہوں نے یوں استدلال کیا کہ دیکھو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان الی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے بڑے محبوب ہوں گے اور وہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو وزن دار ہوں گے۔ تو کیا رکھے جائیں گے؟ کیا رکھے جائیں گے؟ کلمے۔ تو کلمہ کیا چیز ہے؟ عمل ہے۔ پتہ چلا اعمال تولے جائیں گے۔ صحف اعمال کی نفی کی انہوں نے اپنا مسلک بتا دیا۔ جی ابھی محاکمے کا وقت نہیں ہے، محاکمہ اور موازنے کا وقت نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے ذرا سا حدیث کو، ابو ہریرہ پر بھی مجھے کچھ کہنا تھا، سمجھا؟ اتنے پیارے صحابی ہیں جی، جی کیا ہیں؟ اتنے پیارے صحابی ہیں جی، جی کہ ان کو کہے بغیر اگر چلے جاؤ تو یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نہیں کہا، کہیں گے کہ مجھے کیوں نہیں چھیڑا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت اتنے کمالات تھے کہ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ چھیڑوں تو کہاں سے چھیڑوں، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔
سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. جی جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اللہ کو نہیں، رحمان کو پیارے، جو میزان میں بڑے وزنی. اس میں نقطہ یہ ہے کہ کلمے تو بڑے شاندار ہیں، تم بول دو تو میں مچل جاتا ہوں، تم بول دو تو اللہ کہتا ہے میں مچل جاتا ہوں، اور تمہارا بولا ہوا جس ترازو میں رکھ دو ترازو بھی مچل جاتی، وزندار ہو جاتی. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کلمہ تو واقعی شاندار ہے، لیکن بیچ میں ایک رکاوٹ تھی، تیری زبان گڑبڑ تھی، مگر پھر بھی رحمان میں چونکہ ہوں، کیا ہوں؟ رحمان ہوں، اس لیے تیری رکاوٹ کو میں دور کر کے جو اس کا وزن ہے وہ ظاہر کر دیتا ہوں. اصل میں ایک سوال بنا لیجئے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن کی جگہ الی اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو ڈھنگ ہے مدرسے کا نا، کیوں نہیں کہا؟ بات یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمے تو اچھے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وزندار ہیں، محبوب ہیں، لیکن اچھی چیز بھی کبھی کبھی بے قیمت ہو جاتی ہے. اچھی چیز بھی کبھی کبھی بے قیمت ہو جاتی ہے. مثلا دلی کے ہوٹل کی بریانی ہے اور اندور کی مٹھائی ہے، لیکن جو پیالہ جو پلیٹ آپ نے استعمال کیا وہ سنڈاس میں پڑا ہوا تھا 1 مہینے سے. تو بتاؤ کہ دلی کی بریانی اور اندور کی مٹھائی قبول کی جائے گی؟ حالانکہ اس میں جان ہے، چاول بڑا قیمتی ہے، مسالے تو بمبے سے منگائے گئے تھے، لیکن مع ذالک لا یقبل، قبول نہیں ہوگی. ایسی سمجھو میرے بھائیو، تہجد تو اپنی تہجد ہی ہے نا، بڑی شاندار نماز، اشراق بڑی شاندار نماز، تسبیح بڑی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، بہت قیمتی عبادت وغیرہ. تلاوت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس زبان سے آپ نے تلاوت کی ہے یہ بہانے والی، گھمانے والی، کچرے والی، جھوٹ والی، غیبت والی، لڑنے والی، تو بتاؤ پلیٹ گندا ہے کہ نہیں؟ اسی زبان سے ہی تو تسبیح اوپر جا رہی تھی، اسی زبان سے ہی تلاوت اوپر جا رہی تھی. تو جب اوپر جائے گی اس زبان سے تو پلیٹ کی نسبت، زبان کی نسبت اور اس کی گندگی کی نسبت بھی وہاں دیکھی جائے گی کہ نہیں؟ اب بتاؤ کتنی بھی خوبصورت عبارت ہوگی اور تسبیح ہوگی، لیکن زبان کی گندگی کی وجہ سے وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری تسبیح تمہاری زبان کی وجہ سے تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن کیا کرو گے؟ میں رحمان ہوں، آخر تو میں رحمان ہوں، آخر تو میں رحمان ہوں. تم نے تو پلیٹ پھینک دیا تھا، تم نے تو بریانی بھی پھینک دی تھی، تمہارا وہ جوہر تھا، وہ ظرف تھا، تم تنگ دل تھے. میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں، مجھے اتنا آتا ہے کہ تمہارے پلیٹ کی گندگی کو بھی میں صاف کر دوں، پتہ نہ چلے کسی کو. اس لیے تم کسی بھی طرح کسی بھی زبان سے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو میں تمہاری تسبیح کو ریجیکٹ کرنے والا نہیں، مسترد کرنے والا نہیں. میں تیری زبان کو اس وقت میں پاک بنا دوں گا. فرشتوں کے پاس جب پہنچے تو خوشبودار ہو کر پہنچے گی. میرے میں تم میں یہ فرق ہے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ تمہاری تسبیح کی خوشبو وہ در اصل اس وجہ سے ہے کہ میں رحمان ہوں، ورنہ تمہارے منہ سے آئی ہوئی تسبیح میں اتنی جان نہیں تھی. مولانا گھمانے والوں، تسبیح میں جان آئے گی؟ نہیں سمجھے؟ ہر بچے کو آپ ہی کیوں ہاسپیٹل لے جاتے ہیں؟
خدمت کا اتنا جذبہ ہے، اور پھر اسی زبان سے تسبیح نہیں سمجھے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ میری بات الگ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہوگی، کچھ حدیث پر بات ہو گئی تھوڑی سی، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، ایک میں تسبیح ہے، ایک میں تحمید ہے۔ تسبیح اور تحمید دونوں ملتے ہیں تو ذوالجلال والاکرام کا مفہوم تیار ہوتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی صفات کی دو نوع ہیں، ایک عدمی یعنی سلبی، اور ایک ایجابی اور ثبوتی۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ میں یہ نہیں ہے، یہ عدمی ہے اور سلبی ہے۔ مثلا اللہ میں ظلم نہیں ہے، عجز نہیں ہے، اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بھوکا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کہتے ہیں صفات عدمیہ سلبیہ، اور اسی کا نام صفات جلال ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ صفات جلال ہے۔ اور جو اللہ کے لیے صفات ثابت کی جاویں کہ ہیں، جیسے اللہ رحمان ہے، قادر ہے، خالق مالک ہے، اس کو کہتے ہیں صفات اکرام۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ۔ کیا مزہ آ گیا مجھ کو، دیکھیے بتاؤں میں، تم پڑھتے ہو تو پہلے الحمدللہ پڑھتے ہو کہ پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہو؟ بھائی بولو دونوں ایک ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ جب بھی پڑھتے ہو تو پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہو، بعد میں الحمدللہ پڑھتے ہو۔ وہی ترتیب یہاں پر بھی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ۔ ذُو الْجَلَالِ، ذُو الْجَلال میں کیا بتایا تھا؟ نفی کی اس بات کیا بتایا تھا؟ نفی ظلم نہیں اللہ میں، تو تسبیح میں بھی نفی ہوتی ہے اور تحمید میں اس بات ہوتا ہے۔ ایسی یہاں پر ہے، پہلے ذوالجلال ہے والاکرام بعد میں ہے۔ پتہ چلا کہ جو قرآن میں ہے اسی ترتیب پر حدیث میں بھی تسبیح آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور برتن کی اور دھوبیوں کے یہاں کپڑے کی بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے وہ نکالتے ہیں، یہ گندگی نہیں چلے گی، یہ میل نہیں چلے گا، یہ داغ نہیں چلے گا۔ جب یہ سب نکل گیا، بعد ذالک اب نیل چلے گی اور پریس چلے گا اور یہ چلے گا اور وہ چلے گا۔ کڑک کرنے کے لیے نہیں لگاتے، یہ چلے گا اور وہ چلے، تو نہیں چلے گا پہلے دھوبی کرتا ہے اور چلے گا بعد میں کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اس کو دھوبی کو، لیکن وہ بھی اسی ترتیب پر چل رہا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ایک صفات سلبیہ ہیں، ایک نو، اور دوسری نو صفاتیں ایجابیہ ہیں۔ بہرحال جو دونوں صفتیں جب جمع ہو جائیں تو خدائی شان پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں سے الوہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور بھی باتیں اس میں ہیں، خود تسبیح میں، بحمدہی میں وغیرہ۔ البتہ یہ کہہ لیجئے کہ جی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، سمجھو، بلکہ امام بخاری آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کتنے بھی اچھے ہو جاؤ مگر سبحان اللہ یاد رکھنا۔ سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے کہ بے داغ ہے اللہ، بے داغ ہے اللہ۔ تم نے 4 مرتبہ دورہ پڑھا تو کیا اپنے کو بے داغ نہ سمجھنا؟ تم نے 17 مرتبہ دورہ پڑھا تو کیا بے داغ مت سمجھنا؟ 55 حج کر لیے تو کیا بے داغ مت سمجھنا، بلکہ یہی کہنا سبحان اللہ، بے داغ تو صرف اللہ۔ کیا عمدہ ترجمہ ہے، بے داغ تو صرف اللہ۔ اور اگر 12 سال پڑھنے کے بعد آپ تقریر کرنے لگے، قرات کرنے لگے اور محراب میں مقبول ہو گئے، اسٹیج پر بیٹھ گئے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی کچھ ہوں، نہیں، یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہے وہاں کا مستعار ہے، وہاں کا مستعار ہے، جو بھی وصف میرے میں ہے۔ نہیں سمجھا؟ جی پھول
تیری رنگت کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگا هو اللہ احد، بلکہ پورا پڑھ دیا، کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ پوچھتے ہو پڑھ قل هو اللہ احد۔ میں نے کہا مٹھاس تیرے میں کہاں سے آئی اے عام؟ تو کہنے لگا قل هو اللہ احد۔ پانی سے میں نے پوچھا تجھ میں یہ صفت کہاں سے آئی؟ کہنے لگا قل هو اللہ احد۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہو اور کسی جگہ قراءت میں مقبول ہو گئے، کسی جگہ تقریر میں مقبول ہو گئے، کسی جگہ مسائل میں مقبول ہو گئے، کسی اور وصف محمود میں مقبول ہو گئے، تو تم بھی یہی کہو قل هو اللہ احد۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ بس وہی پڑھو نا جو سورہ اخلاص میں لکھا ہے کہ جو آیا ہے وہیں سے آیا ہے۔ ہر چ دیدم در جہاں غیر تو نیس، یا توئی یا بوئے تو یا کھوئے تو۔ ہر چ دیدم در جہاں غیر تو نیس، یا توئی یا بوئے تو یا کھوئے تو۔ کائنات میں جو دیکھا اللہ سب تیرے ہی رنگت دیکھی ہے، اسی لیے جب میں باغ سے گزرتا ہوں، بازار سے گزرتا ہوں، جلوتوں سے گزرتا ہوں، خلوتوں میں رہتا ہوں، شادیوں میں گزرتا ہوں، آبادیوں میں گزرتا ہوں، ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔